سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے۔ چلو آؤ کرتے ہیں توبہ کے سجدے، بہت تشنگی سے توجہ کے سجدے، مسیحا کے آگے مداوا کے سجدے، ندامت سے سرخم شکستہ سے سجدے، رضا والے سجدے، وفا والے سجدے، عمل کی طرف رہنما والے سجدے، سراپا ادب التجا والے سجدے، بہت عاجزی سے حیا والے سجدے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ محترم ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ تمام حضرات کا اس پروگرام میں بہت خوش دلی کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہیں۔ عزیز ناظرین حضرات، ہم الحمدللہ کئی باتوں پر تبصرہ کر رہے ہیں، اور دوپہر کے 2:30 بجے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہی ہے ناظرین کہ ہر گھر میں دین کی باتیں ہوں، اور وہ باتیں ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والی ہوں۔ ہم یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہمارا یہ جمع ہونا یوں ہی منتشر ہو جانے کے لیے نہیں ہے، یوں ہی سن کر اور کہہ کر بھول جانے کے لیے نہیں ہے۔ ہماری یہ باتیں عمل کرنے کے لیے ہے۔ آئیے ناظرین، ہم اور آپ مل کر آج یہ عہد کرتے ہیں۔ ہم آپ کو پرسوں بتا رہے تھے کہ ہم نے کچھ سوچا ہوا ہے، تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ہر دن کسی نہ کسی حدیث پر عمل کریں، چاہے آپ نے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پڑھی ہو، یا پھر خود آپ کو پتہ ہو، یا ہم نے اپنے بیانات میں کہی ہو، اور کہیں سے بھی فضائل اعمال میں سے لے لیجئے، کہیں بھی اگر آپ حدیث کوئی پڑھتے ہیں تو ہم روزانہ اس حدیث پر عمل کریں گے۔ مثال کے طور پر آج ہم نے ایک حدیث پر عمل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ناظرین، حدیث نبوی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ترجمہ جس کا یہ ہے کہ اے دلوں کو بدلنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا۔ جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ تو ناظرین، ہم کیا کریں گے؟ آج سے روزانہ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہر دن اس حدیث پر عمل کریں گے، اور آج سے روزانہ صبح شام کم از کم 10 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ بھی کوئی حدیثوں کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، بتلانا چاہتے ہیں، پھیلانا چاہتے ہیں، تو روشنی ٹی وی کے نمبر پر فون کیجئے، ہم سے بات کیجئے، انشاءاللہ دوسرے دن ہم آپ کے حدیثوں کو پروگرام میں شامل کریں گے، اور ہم تمام مل کر انشاءاللہ عمل کریں گے۔ تو ہم کل کیا بات کر رہے تھے ناظرین، کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے لیے آخرت کے 2 مکان بنائے ہیں، 2 مکان تیار کیے ہیں، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں۔
اگر ہم نیک اعمال کریں گے، ایمان کے ساتھ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو جنت میں مکان عطا فرمائیں گے۔ اور اگر ہم دنیا کے اندر ایمان سے محروم رہے یا پھر غفلت میں اپنی زندگی کو گزارے اور گناہوں کے ساتھ ہی بنا توبہ کیے انتقال کر گئے تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ اب یہ ہماری زندگی کی جو ترتیب ہے، ہم کو وہ ترتیب سنوارنا ہے۔ اب ہماری زندگی کی ترتیب ہے کہ ہم جنت کے راستے پر جا رہے ہیں یا پھر جہنم کے راستے پر جا رہے ہیں۔ یہ کب پتہ چلے گا؟ جب ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں گے۔ اور جب ناظرین ہم اپنی زندگی کا محاصرہ کر لیں، ہماری زندگی کا ہم محاسبہ کر لیں، تو ہم کو اب فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری منزل کون سی ہونی چاہیے اور کون سی ہے۔ دیکھیے ناظرین، اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ دو مکان ہیں، ایک مکان میں باغات ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، نوکر چاکر ہیں، محل ہیرے موتی کے ہیں، خوشبوئیں ہیں، نہریں ہوں گی، مٹی زعفران ہوگی، وہاں ہمارے ماں باپ، بیٹا بیٹی، شوہر بہن بھائی سب رہیں گے۔ ان سب کو ہمارے ساتھ لے جانے کا اختیار ہوگا۔ وہاں انبیاء اکرام کا دیدار ہوگا، اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا، ہماری ہر خواہش وہاں پوری ہوں گی، مگر اس کی قیمت ہمیں بتلائی گئی کہ کوئی گناہ نہیں کرنا ہے۔ اور دوسرا مکان وہ ہے کہ جو تاریک اندھیری کوٹری ہوگی اور بہت ڈراؤنے فرشتے ہوں گے، تنہائی ہوگی، نہ ماں باپ پاس ہوں گے، نہ شوہر پاس ہوگا، نہ بیٹی نہ بیٹا، کوئی نہیں ہوگا، بھوک ہوگی، پیاس ہوگی، بجلی کے کڑک جیسی آوازیں ہوں گی، ہمارا رنگ بالکل سیاہ ہو جائے گا، آنکھیں نیلی ہو جائیں گی، بدبودار لباس ہم زیب تن کیے ہوئے ہوں گے اور بس آگ ہی آگ جلتی ہوگی۔ اب دونوں مکانوں میں ہمیں کون سا مکان چاہیے؟ دوسرے مکان میں جانے کی شرط یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو ہی اپنی اصلی زندگی سمجھ کر موج کریں، مستی کریں، مزے کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرو، اپنی خواہشات کو دنیا میں پوری کر لو، اور کیا اپنے جی بھر کی حسرتوں کو مٹا لو۔ لیکن یہ جو ہم کریں گے اس کی ایک لمٹ ہوگی، ایک حد ہوگی۔ کب تک کر سکیں گے؟ 30 سال، 40 سال، 50 سال، پھر ہمیں اس مکان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا ہوگا۔ اب ناظرین، کوئی عقل مند عورت، عقل مند مرد جہنم کے مکان میں جانا پسند کرے گا؟ کرے گا کیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہر کوئی یہی چاہے گا کہ وہ جنت میں جائے۔ زندگی میں ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی ترتیب بنانی ہے۔ ہم اللہ اور اس کی رضا کو مقدم رکھیں اور اپنے سامنے آخرت کی طویل ہمیشہ ہمیش رہنے والی زندگی کو سامنے رکھیں تو دنیا کی زندگی ہمیں بہت چھوٹی نظر آئے گی۔ کیا ہم میں جہنم کے عذاب کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہے؟ ہم میں سے کسی کو نہیں ہے۔ ہم تو اس قدر ناز و نعمت میں پلے ہوئے ہیں کہ ہمیں دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، بہت تیز گرمی برداشت نہیں ہوتی، نہ ہی ہم کو بہت ٹھنڈ برداشت ہوتی ہے۔ ذرا سی دھوپ کیا تیز ہو جائے، گرمی کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے حلق میں کانٹے چبھنے لگتے ہیں۔ جہنم کی آگ ہم کیسے برداشت کریں گے؟ ہم دو لوگوں کے سامنے اپنی بے عزتی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی دو لوگ کے بھی سامنے ہماری بے عزتی ہو۔ تو قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کیسے برداشت کریں گے؟ سچ تو یہ ہے
کہ ہم اللہ کے عذابات کو برداشت کر ہی نہیں سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت اچھی دعا سکھلائی، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اے اللہ، میں جنت کو طلب کرتی ہوں اور آپ سے اے اللہ جہنم کی آگ سے پناہ چاہتی ہوں۔ یہ راستہ اللہ کی رضا والا راستہ ہے۔ جس طرح انسان تنہائیوں میں چھپ چھپ کر گناہ کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ اسی طرح تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کریں، اور تنہائی میں بیٹھ کر اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ اس نے کہاں کہاں کب کب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو ایسے کام کیے ہیں۔ ہم چھپ چھپ کر اللہ کے سامنے روئیں بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافیاں مانگیں کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ عزیز ناظرین حضرات، اللہ رب العزت کی ذات بہت بہت پاک ہے۔ یہ بات دل کے کانوں سے سن لیں کہ گناہ ناپاک ہوتے ہیں اور ہمیں ناپاک کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بہت پاک ہے۔ گناہوں کی نجاست ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے۔ جس انسان کے بدن پر گناہوں کی گندگی لگی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات ہے، اسی لیے اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی اسے ہرگز بھی حاصل نہیں ہوتی۔ سوچیں اگر ہم اس وجود کے ساتھ، نجیس وجود کے ساتھ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موت دے دے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیسے جائیں گے؟ ہمارا وجود سارا کا سارا ناپاک ہو جاتا ہے، اور کیسے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اور کیسے ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے ناظرین، قیامت کے دن جب اللہ رب العزت دوزخ کو بلائیں گے تو دوزخ کو لگام چڑھی ہوگی۔ غور سے سنیے، دوزخ کو جب بلایا جائے گا تو دوزخ کو لگام چڑھی ہوگی، اور اس کی لگامیں 19 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا۔ اور آپ کے سامنے ہم خلاصہ کر دیں کہ 19 فرشتوں میں ہر فرشتے کے مددگار 70,000 فرشتے ہوں گے۔ دوزخ کو لگام چڑھی ہوگی اور اس کی لگام کو 19 فرشتوں نے پکڑا ہوگا، اور ہر فرشتے کے مددگار 70,000 فرشتے ہوں گے۔ لہٰذا 19 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کا ایک فرشتہ انچارج ہوگا، اور ہر فرشتے کے 70,000 فرشتے مددگار ہوں گے۔ تو اب 19 کو 70,000 سے ضرب دیجئے، اتنے فرشتوں نے دوزخ کو پکڑا ہوگا۔ جس طرح ایک منہ زور گھوڑا اپنی لگام چھڑوانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح دوزخ بھی مجرموں کو، گناہ گاروں کو دیکھے گی اور اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرے گی، غصے میں آئے گی۔ عزیز ناظرین حضرات، اس وقت مجرموں کے ناک میں زنجیریں ڈالی جائیں گی، ان کے گلے میں طوق ڈالا جائے گا، ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور بعض گناہ گاروں کو ٹانگوں سے کھینچا جائے گا۔ مجرم کو دھکے دے دے کر لے جائیں گے، ذلت اور رسوائی کے ساتھ لے کر جائیں گے۔ لے جانا ہے تو یوں بھی تو لے کر جا سکتے ہیں، لیکن نہیں، کسی کو ذلیل کرنا ہو اور کسی کو بہت شرمندہ رسوا کرنا ہو تو دھکے مار مار کر لے جاتے ہیں۔ اور جہنم کتنی گہری ہوگی اس کا اندازہ ہے آپ کو؟ اگر جہنم کے اندر ایک پتھر پھینکا جائے تو 70 سال بعد وہ جا کر نیچے گرے گا، اتنی گہری کھائی ہوگی۔
جہنم کے اندر سخت بھوک ہوگی، کھانے کے لیے مانگیں گے تو قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ جہنمیوں کو زقوم کا پودا کھانے کے لیے دیا جائے گا، اس میں کانٹے ہوتے ہیں اور اتنا کڑوا کہ زبان سے لگایا بھی نہیں جا سکتا۔ انسان اس کو کھائے گا کیونکہ بھوک اس قدر شدید ہوگی کہ وہ کانٹے دار کڑوا پھل کھائے گا لیکن گلے ہی میں اٹک جائے گا، نہ اس کو نگلتے بنے گا نہ ہی اگلتے بنے گا۔ جب پانی مانگیں گے تو گرم گرم پانی انہیں دیا جائے گا اور گرم پانی پئیں گے تو ان کی انتڑیاں کٹ کر گل کر پیچھے کے راستے سے نکل جائیں گی۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ ہم کیسے برداشت کریں گے؟ ہم قبر میں جانے کے لیے ڈرتے ہیں، قبر کی تاریکی، تنہائی، اس کی وحشت سے ہمیں ڈر لگتا ہے اور ہم کانپ اٹھتے ہیں، تو جہنم کا عذاب ہم کیسے جھیلیں گے، کیسے برداشت کریں گے؟ عزیز ناظرین حضرات، یہ دنیا بہت مختصر سی ہے، اس میں ہماری زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے، بہت مختصر سی زندگی ہے۔ اب آپ ہی دیکھیں دن کس طرح سے گزر رہے ہیں، دن کس طرح سالوں میں بدل رہے ہیں، ہماری عمر دیکھتے دیکھتے بڑھتی جا رہی ہے، دن رات تو بس یوں ہی گزر جا رہے ہیں، وقت میں برکت ختم ہو چکی ہے۔ عزیز ناظرین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، ایمان والے گھرانے میں پیدا فرمایا ہے، ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ بس ہم اپنی زندگیوں کو دین پر لے آئیں، ہم اسلام کی راہ کو اختیار کر لیں، یہی کامیابی ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ بس اپنے آپ کو گناہوں سے روکیں، جب بھی موقع آیا غیبت کر رہے تھے رک جائیں، جب ہم کو لگا کہ ہم چغلی کر رہے ہیں ہم رک جائیں، کسی کا برا نہ چاہیں، کسی کے لیے برا نہ سوچیں، برا نہ کہیں، صدقہ کرتے رہیں، خیرات کرتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھی یاد اللہ کا ذکر ہے اور زبان کا ہر لفظ فتنہ ہے، دوزخ میں لے جائے گا، صرف اللہ کے ذکر کے سوا زبان سے جو کچھ بھی نکلے گا اس کا ہمیں حساب دینا ہوگا، ہماری پوچھ ہوگی۔ اسی لیے ہم اپنی زبان کو ذکر میں لگائیں، ہم ذکر میں مصروف رہیں، دن رات ہم ذکر کرتے رہیں، اللہ کا نام لیتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، کلمہ پڑھتے رہیں۔ بہت فضیلت ہے ذکر کی، ہمیشہ ذکر میں اپنی زبان کو تر رکھیں۔ ہم جو بھی دن بھر میں باتیں کرتے ہیں کیا وہ قبر میں اور حساب و کتاب کے وقت ہمارے کام آئیں گی؟ کیا نہیں، کام آئے گا تو ہمارا ذکر کرنا، ہماری تسبیح کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا، شکر ادا کرنا، یہ تمام چیزیں کام آئیں گی، یہ الفاظ کام آئیں گے، یہ الفاظ ہمارے نیکیوں کے پڑھنے کو بھاری کریں گے۔ اس کے علاوہ ہماری زبان سے جو کچھ بھی نکلے گا نا وہ تمام کا تمام فتنہ ہے، وہ تمام کا تمام ہمیں دوزخ کے قریب لے جائے گا۔ زبان سے بہت سارے گناہ سرزد ہوتے ہیں، انشاءاللہ ہم پھر کبھی اس کے بارے میں ذکر کریں گے اور زبان کے گناہوں کے بارے میں چرچا کریں گے، لیکن ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے عذابات کو جھیل نہیں سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، اسی لیے ہمیں اپنی زندگی کو اسلام پر لانا ضروری ہے۔ ہم کلمے کے مطالبے کو سمجھیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت دیں، آخرت کو مقدم رکھ کے زندگی گزاریں،
انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بہت آسانیاں اللہ تبارک و تعالی پیدا فرمائیں گے، اور جب ہم عمل کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم آخر میں دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائیں اور جہنم سے ہماری حفاظت فرمائیں، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ سجدوں کے شامل غازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے۔ چلو آؤ کرتے ہیں توبہ کے سجدے، بہت تشنگی سے توجہ کے سجدے، مسیحا کے آگے مداوا کے سجدے، ندامت سے سرخم شکستہ سے سجدے، رضا والے سجدے، وفا والے سجدے، عمل کی طرف رہنما والے سجدے، سراپا ادب ارتجا والے سجدے، بہت عاجزی سے حیا والے سجدے۔